الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام برادران اسلام، چلتے چلتے ایک حدیث ابھی دیکھی، صفائی اور پاکیزگی کے عنوان سے. اسلام میں صفائی کی اہم تعلیم ہے. اپنے گھر بار کو، اپنے آنگن کو، اپنے راستوں کو صاف رکھنا، خود اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو. صفائی اور ستھرائی اسلام کی اعلیٰ تعلیمات میں سے ہے، بہت اہم تعلیم. ہم جب صفائی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ غیروں کو تکلیف نہ ہو، غیروں کو نفرت نہ ہو، اس وجہ سے صفائی کا حکم کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے. ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مکانوں کے سامنے کے آنگنوں کو، میدانوں کو صاف رکھو. اپنے گھروں کے سامنے جو میدان ہے، یعنی جس کو ہم آنگن بولتے ہیں، آنگن، اس کو صاف رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ یہودیوں کے مشابہ مت بنو، اس لیے کہ وہ میلے کچیلے ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ صفائی کا نہ ہونا اور گندگی کا رکھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کے، اپنے مکانوں کے سامنے کے میدانوں کو صاف رکھو، یہودیوں کے مشابہ مت بنو، وہ میلے کچیلے ہوتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ. الحمدللہ یہ نگر پالیکا کی طرف سے جو انتظام ہے، ہر وقت گلی گلی، ہر سوسائٹی میں، جگہ جگہ یہ صفائی کے لیے ٹریکٹر وغیرہ گھومتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں میں تو کافی حد تک صفائی کا اہتمام پایا جاتا ہے. پہلے کے مقابلے میں الحمدللہ جب دیکھا جاتا ہے تو یہ صفائی نظر آتی ہے. لیکن ہمارا جو کھانا بچ جاتا ہے، گوشت بچ گیا، روٹی بچ گئی، پکا پکایا جو کھانا بچتا ہے، اولاً تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کھانا جو بنتا ہے گھروں میں ایک اندازے سے بنے کہ اتنے افراد کی فیملی ہے تو اس کے لیے کتنا کھانا چاہیے، ایک اندازہ ہونا چاہیے تاکہ زیادہ بگاڑ نہ ہو. لیکن چونکہ عید کے دنوں میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کھانا تو اندازے ہی سے بنتا ہے، لیکن جتنا آدمی کھانا چاہتا ہے اتنا کھایا نہیں جاتا ہے.
گوشت وغیرہ کی فراوانی ہوتی ہے تو جی بھر جاتا ہے، اس لیے عموماً کھانا گھروں میں بچ جاتا ہے۔ کبھی چاول پکے پکائے چاول بچ گئے، کبھی روٹیاں بچ گئی، کبھی ایک دم بہترین قسم کا گوشت بھنا ہوا پکا ہوا بچ گئے۔ اب اس کے لیے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیچڑ میں، راستوں میں، گٹر میں، ایسی جگہ ایک دم بہترین پکا پکایا کھانا ڈال دیتے ہیں کہ جو کسی کے کام میں بھی نہیں آتا ہے اور وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان دنوں میں بھی بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن گھروں میں ایسے کھانے میسر نہیں ہوتے ہیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، باقاعدہ فون آتے ہیں کہ مولانا اگر گوشت کا انتظام ہو تو گوشت ہمارے وہاں بھیجا جائے۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جہاں گوشت نہیں پہنچتا ہے، بہت سارے محلے ایسے ہیں کہ جہاں گوشت نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے میں نے عید کے بیان میں اور اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ تحقیق کر کے ان گھروں تک اور ان جگہوں تک گوشت پہنچایا جائے جہاں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا۔ ہمارے یہ کیا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر، میں نے آپ کے وہاں بھیجا، آپ نے میرے وہاں بھیجا، اس نے اس کے بھیجا، یہ جہاں قربانیاں ہوتی ہیں تو ایسے ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ تھوڑا وقت نکال کر کے مستحق کو تلاش کر کے گوشت دیا جائے۔ اس کے اوپر بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، ہونا یہ چاہیے۔ بعض لوگوں کے متعلق معلوم یہ ہوا کہ پورا جانور خرید کر کے ایسے علاقے میں بھیج دیتے ہیں جہاں قربانیاں نہیں ہوتی ہیں اور غریب علاقہ ہوتا ہے، پوری سوسائٹیاں۔ تو بہت خوشی مجھے ہوئی اور میں نے ان کی ہمت افزائی کی کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ پورا ایک جانور خرید کر کے، ملت نگر ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں قربانیاں نہیں ہوتی ہیں، قربانیاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہاں پورا جانور بھیج دیا اور کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا کہ ذبح کر کے اس کی پوری کٹائی کر کے پورے محلے کے اندر تقسیم کر دینا۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ خیر، تو ان دنوں میں بھی بعض گھروں میں کھانا میسر نہیں ہوتا ہے اور ہمارے گھروں میں پتہ نہیں بنا ہوا گوشت اور روٹیاں اور چاول راستوں کے اوپر ڈھیر کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ اگر وہ کھانا بچ جاوے تو مانگنے والے بہت سارے لوگ فقیر مستحق آتے ہیں، ان کو دے دیا جاوے، یا ایسی پاک صاف اونچی جگہ پر رکھا جاوے کہ کوئی جانور کھا لے، کتا، بلی اور اسی طریقے سے گائے بیل جو گھومتے رہتے ہیں وہ کھا لے۔ اگر یہ شکل بھی نہیں ہے تو گٹر میں اور نالیوں میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور اگر مستحق کو تلاش کریں گے تو بہت سارے گھر ایسے مل جائیں گے کہ ہمارا وہ بچا ہوا کھانا اس کے لیے 1000 نعمت سے بہتر ہوگا۔ اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے میرے دوست۔ بدبو آتی ہے، لوگوں کے دل کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا اسلام اتنا پاکیزہ مذہب اور اسلام کے اندر اتنی بہترین پاکیزہ تعلیم ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اسلام کے اوپر دھبا لگتا ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے نعوذ باللہ کہ جس کے اندر ان چیزوں کے اس طریقے سے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو صفائی کا حکم دیا گیا ہے، ستھرائی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے حدیث سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صفائی کا اہتمام کرو، اپنے گھر کے آنگنوں کو بھی صاف رکھو، یہودیوں کی طرح میلے کچلے نہ رہو۔ معاف کرنا، ایک بات میں آپ کو کہوں، آج ہمارے محلے کی اور ہمارے برادران وطن کے محلے کی پہچان یہ ہو گئی ہے کہ جو گندہ محلہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا محلہ سمجھا جاتا ہے، اور جو صاف اور شفاف منظم محلہ ہوتا ہے وہ غیروں کا سمجھا جاتا ہے۔ پھر واقعی ابھی ہے، حقیقت ہی ہے۔ اب دیکھیں، مسلمان کے محلے کے اندر جو گندگی ملے گی یہ عموماً غیروں کے محلے کے اندر نہیں ملے گی۔ حالانکہ تعلیم ہماری ہے، اسلام کی تعلیم ہے، لیکن وہ لوگ لے گئے ہیں۔ اتنا پاکیزہ دین ملنے کے باوجود، اتنی پاکیزہ تعلیم ملنے کے باوجود ہم ان سے کورے ہیں، محروم ہیں، اور وہ لوگ رہ گئے۔ کچھ بھی ہو لیکن صفائی کو پسند کرتے ہیں اور گندگی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دل کے اندر اسلام کی نعوذ باللہ حقارت پیدا ہو، نفرت پیدا ہو۔
قربانی جہاں ہوتی ہے 1 گھنٹے کے بعد کوئی بتا نہ سکے کہ کہاں قربانی ہوئی، اتنی صفائی ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہمیں نیکیاں ملے گی، اجر و ثواب ملے گا۔ بہت افسوس ہوتا ہے بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ گندگی، نعوذ باللہ، یہ واگھری واڑا، یہ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بولتے ہیں، یہ ہمارے آنگن میں کون کرے؟ میرے دوست، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے الفاظ، ہمارے زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے۔ گھر کے آنگن کے اندر قربانی کرنا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ محمود چیز ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے، ہونا چاہیے، لیکن کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے، ہاتھ بٹانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر اللہ ہمیں اجر دے گا، ہمیں ثواب دے گا۔ آج میری جو تاخیر ہوئی 5-10 منٹ اسی وجہ سے ہوئی، چونکہ بارش کا زمانہ ہے، بارش ہو رہی تھی، 1 گھنٹہ قربانی لیٹ ہوئی، اور پھر صفائی وغیرہ کا سارا مسئلہ۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو کرنے کا کام ہے، اور اسلام کے اندر اس عمل کو پسند کیا گیا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کی زبان سے ہم سنتے ہیں یہ واگھری واڑا، یہ بھنگیا واڑا، یہ پتہ نہیں کیا کہ اپنے آنگن میں قربانی، اس لیے محروم ہو رہے ہیں، قربانی سے محروم ہو رہے ہیں، حصہ لکھا کر کے اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ یہ چند سالوں کے اندر بالکل محروم ہو جائیں گے، اور اس کی نسلیں تو بالکل قربانی سے محروم ہو جائیں گی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، میرے الفاظ بعضوں کو کڑوے لگتے ہوں گے، لیکن بہت سوچنے کا مقام ہے۔ 1000، 1200، 1500، 1300 دے کر کے جو جان چھڑاتے ہیں، ان کی نسلوں کے اندر سے قربانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں یاد رکھنا، بچے نے جب دیکھا ہی نہیں گھر کے آنگن میں قربانی ہوتے ہوئے، اور بچوں کو جب پتہ ہی نہیں کہ قربانی کیا چیز ہے، وہ بڑے ہو کر، جوان ہو کر، کیا ان کا مزاج قربانی کا رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ وہ تو اپنے باپ دادا کو دیکھتے چلے آئے ہیں، تو قربانی کا مطلب یہی سمجھیں گے کہ کہیں 1000 روپے کی رسید بنا لی، بس قربانی ہو گئی۔ میرے دوست، کسی کی مخالفت مقصود نہیں ہے، یہ اسلام کا اور شرعی صحیح مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہماری نسلیں قربانی سے محروم ہو جائے گی، قربانی کو ہم نے کیا سمجھا؟ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، دل کے اندر اس کی عظمت ہونی چاہیے، اور پاکی کا اور صفائی کا خوب خیال رکھیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں تک یہ نگر پالیکا کی طرف سے انتظام ہے، اوج وغیرہ جو ساری بڑی چیزیں، تو اس میں تو کچھ فائدہ نظر آتا ہے، لیکن یہ ہمارا جو کھانا بچ جاتا ہے، یہ ہم ایسی جگہوں میں ڈال دیتے ہیں راستے میں کہ کئی دنوں تک بدبو آتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی دل کے اندر گھن پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ ہڈیاں وغیرہ، چونکہ یہ گوشت کے ایام چل رہے ہیں، گوشت کھایا جاتا ہے زیادہ تر گھروں میں، اور کافی مقدار میں ہڈیاں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ کی ایک مخلوق جنات کی خوراک ہے، اس کو بھی پاکیزہ جگہ پر رکھیں، اس کو نالیوں میں، گٹر میں نہ ڈالیں۔ میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں، ہمارے یہاں دارالعلوم کے اندر الحمدللہ خانقاہی نظام ہے، رمضان کے اندر مفتی اعظم صاحب خانقاہ چلاتے ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، خدام حضرات ایسے تو ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، کبھی غفلت کی وجہ سے کوئی چیز کہیں ادھر ادھر ڈال دی ہوگی۔ حضرت مفتی اعظم صاحب کے پاس اللہ کی ایک مخلوق جنات انسان کی شکل میں آ کر کے شکایت کی کہ حضرت، یہاں جو خادم لوگ ہیں، یہ ہماری خوراک کو، ہماری غذا کو نالیوں کے اندر، گٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اور پھر اس نے آگے یہ کہا کہ ہماری ایک پوری جماعت ہے جو آپ کی مجلسوں کے اندر شرکت کرتی ہے، آپ کے بیانات کو سنتی ہے۔ 2 سال پہلے کا واقعہ، حضرت کے پاس آ کر کے ایک آدمی نے کہا، انسان کی شکل میں آیا، فوراً حضرت نے خدام میں سے 2 شخص کو بلایا اور کہا کہ بھائی اس کا تھوڑا اہتمام کرو، اس کا خیال رکھو۔ ایسے اہتمام کرتے ہی تھے ماشاءاللہ، لیکن کبھی چپ ہو جاتی ہے، تو حضرت نے اس کے اوپر جو ہے توجہ دلائی۔ تو یہ اللہ کی مخلوق کی خوراک ہے، ہم اس کو بھی پاکیزہ جگہ پر، اونچی جگہ پر رکھیں کہ جو ہو اس کی استعمال میں آ جائے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو بس مختصر یہی عرض کرنا تھا کہ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت ہم شکر ادا کریں کہ بارش کے زمانے میں بھی عید کی نماز پڑھنے کا اللہ پاک نے بہت اچھا موقع دیا، قربانیاں ہم نے بڑی سہولت کے ساتھ کی، بہت اچھا موقع اللہ پاک نے دیا، ہم نے بہت دل کھول کر کے قربانیاں کہ اللہ پاک ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔
بس اس کا خیال رکھیں، صافی کا، پاکی کا اور صفائی کا۔ اور ہمارے گھر کے آنگن تو بہت صاف ہونا چاہیے، جہاں ہم قربانی کرتے ہیں اس کو بالکل صاف کر دیں، خون وغیرہ دھو دیں، اور جو بیکار چیزیں ہیں اس کو دفن کر دیں، اور بالکل ایک دم پاکیزہ ہو جانا چاہیے، اس سے نفرت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر اپنے آپ لگنا چاہیے۔ اللہ پاک ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہمیں خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔